جی السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت ہمارے ساتھ سفر پر ہیں اسکردو کے، اور ہم ابھی شنگریلا اور کچورا لیک سے وزٹ کرنے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں اپنی منزل کی جانب۔ اور اب اگلا ہمارا ٹارگٹ، اگلی منزل ہماری شگر فورٹ ہے۔ ہم جا رہے ہیں شگر فورٹ کی جانب۔ شگر فورٹ کی کیا تفصیلات ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، اور شگر فورٹ کب بنا، شگر فورٹ میں کیا ہے، کب اس کی تزئین و آرائش ہوئی، کب اس کی بنیاد رکھی گئی، یہ ساری تفصیلات میں آپ سے اسی ویڈیو میں کچھ ہی دیر میں شیئر کر رہا ہوں۔ ہم بہت جلد پہنچنے والے ہیں، اتنی دیر تک ہم اپنے دیگر دوستوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ بالخصوص اس وقت ہمارے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہیں دوست، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کب تک جائیں گے اور کب تک پہنچ جائیں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سنا ہے اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ وہ اچھا ہے، مارکولا کے اس میں گرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ صرف وہی فورٹ ہے جہاں وہ سکینہ والے چلا رہے ہیں۔ جانا ہے تو کل شاید ادھر جانا ہوگا۔ کراس کر کے رکے ایک منٹ، جی رک سکتے ہیں یہاں پہ، تم کراس کر کے۔ آپ لوگ کراس کر کے آئے، ہم چلو لوگ ٹھیک ہے۔ شگر قلعہ بلتی میں اس سے مراد فونکھر، اور انگریزی تلفظ کریں تو مطلب ہے فورٹ آن راک۔ بلتستان پاکستان کا ایک پرانا قلعہ ہے شگر فورٹ، جو شگر قصبے میں واقع ہے۔ اسے 17ویں صدی میں شگر کے اماسا خاندان کے راجہ نے تعمیر کیا تھا، جسے بعد ازاں آغا خان کلچرل سروسز پاکستان AKCSPP نے بحال کیا ہے۔ بحالی کے بعد قلعے کو میوزیم اور پرتعیش ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا انتظام سرینا ہوٹل کے زیر انتظام ہے۔ بحالی کا عمل 1999 سے 2004 کے دوران ہوا، اور اس میں تقریباً 1.4 ملین امریکی ڈالر لاگت آئی۔ اس قلعے میں ہے کیا، اس قلعے کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اس قلعے میں مقامات ہیں: پرانا قلعہ ہے، محل ہے، پرانا ہاؤس ہے، اماسا گارڈن ہے، بارادری ہے، راجہ کی مسجد ہے اور گیلری ہے۔ پرانا قلعہ محل کی بنیاد اصل فونکھر ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھی گئی تھی، جو زمین سے 5 میٹر طلوع ہوتی ہے، اور جزوی طور پر ایک بہت بڑی شنک نما شکل والی چٹان یعنی پتھر پر بنے محل سے اس کی مراد تھی۔ اگرچہ پرانا قلعہ محل میں اب اس کی بحالی کی حیثیت سے ایک ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے، یہ دراصل 3 الگ الگ عمارتوں کا مجموعہ ہے، جو مختلف اوقات میں اور مختلف انجینئرنگ اور کاریگری کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے متصل تعمیر کی گئی ہے۔ سائٹ کی بحالی کے دوران ان تینوں ڈھانچوں کی شناخت کے لیے انہیں ماڈیول 1، ماڈیول 2 اور ماڈیول 3 کا نام دیا گیا تھا۔ ماڈیول 1 میں اصل ڈھانچے کا قدیم ترین حصہ ہے، اندازاً 400 سال یہ حصہ قدیم ہے۔ اس کو آسانی سے ایک الگ عمدہ اور عمدہ فن تعمیراتی اظہار کے ساتھ ایک واحد واضح طور پر حامل تعمیری ڈھانچے کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اس ڈھانچے کے اصل استعمال کی شناخت اس کے کمروں کے تسلسل سے کی جا سکتی ہے، جس میں داخلی ہال، گرینڈ ناظرین ہال، حکمران کے لیے ریٹائرڈ ہونے والے کمرے اور باورچی خانے شامل ہیں۔ ماڈیول 2 کی تعمیر اصلی فونکھار کے تقریباً 100 سال بعد ہوئی، اور ماڈیول 3 کے بعد مزید 150 سال بعد اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ ماڈیول 2 اور ماڈیول 3 دونوں شاہی خاندان کے لیے رہائشی کمروں پر مشتمل تھے، جو دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ وسیع تھے۔ اب اگر بات کریں پرانا گھر کی، تو اولڈ فورٹ محل کے جنوب میں عمارت اب پرانا گھر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نچلی منزل میں گھوڑے کے مستحکم، مویشیوں کے قلم اور جانوروں کے کھانے کے لیے سٹوریج کی جگہ موجود تھی۔ ایسا لگتا ہے جب تک یہ خود شاہی استحکام کے طور پر موجود رہے، جب تک کہ وہ خود فونک گھر ہی ہوں۔ اس ڈھانچے کی اوپری منزل کو راجہ نے بہت زیادہ بعد میں رہائش کے طور پر شامل کیا، جبکہ 20ویں صدی کے وسط میں پرانا قلعہ محل ترک کر دیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اماسا گارڈن اور بارادری کی، قلعے اور بارادری کے پویلین کی۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ آرائشی اسکوائر پول باغ کی مرکزی حیثیت کب تعمیر کی گئی، یا اس کی ابتدائی شکل کس طرح کی تھی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں موجودہ راجہ محمد علی صبا کے والد راجہ محمد ادم خان کے ذریعے تالاب کے مرکزی پلیٹ فارم پر ایک پویلین تعمیر کیا گیا تھا۔ کنزرویشن ٹیم کے ذریعے سائٹ کے قبضے کے وقت سنگ مرمر کے اڈے جو کھڑے ہوئے اور آزاد کالم کی حمایت کرتے ہیں، اب بھی مرکزی پلیٹ فارم پر مل سکتے ہیں۔
ان संग मरमर के अड्डों का फ़नी तामीर आला मुग़ल तर्ज की कश्मीरी इमारतों के कमाल तक पहुँचा है। ये जानते हो कि इन कॉलम के अड्डों तक पहुँचने वाले मेयार की कोई चीज़ शिगर में किसी और जगह नहीं बनाई गई थी जब इस वक्त 20वीं सदी के अवाइल में पवेलियन तामीर किया गया था। इससे कोई अंदाज़ा कर सकता है कि कॉलम के अड्डों की तामीर किसी साबका इमारत में मौजूद है। और आखिर में अगर बात करें राजा की मस्जिद की, तो राजा की अवामी मस्जिद कम्प्लेक्स के दाखिली रास्ते से मुत्तसिल एक खूबसूरत इमारत और कदीम और फ़नकाराना अहमियत की हामिल है। ये शिगर के इलाके में दीगर मसाजिद की शक्ल की तरह है। एक ही 4 हाइट वाला कमरा जिसमें मरकज़ी कॉलम का सहारा है और मशरक़ी जानिब एक बरामदा है। तो ये था शिगर फोर्ट यानी फोर्ट ऑन रॉक की सैर। उम्मीद है आपको तफसीलात पर मबनी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सफ़र जारी है, आइए आपको वापस करदू लिए चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।